اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ورلڈ انگیج ایشوز اور کنسپائریسی تھیوری کے موضوع پہ گفتگو چل رہی ہے، نظر نہ آنے والا کوئی ایسا مردود شیطانی جال ہے زمین پر، وہ مردود یہ آگ اگلتا ہے کہ 14 اگست کو پاکستان آزاد نہیں ہوا، برطانیہ آزاد ہوا ہے۔ اس بات سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ وہ شیطان پاکستان کی آزادی کا کتنا دشمن ہے، اور پھر یہ بھی مسلمان لوگوں میں سے ٹیلی ویژن پہ کہتا ہے کہ جی 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا اور 15 کو اس کی آزادی گواہ ہو گئی، اور آج تک وہ 75 سال سے ملی نہیں ہے، مہیا جو ہے بازیاب نہیں ہوئی۔ تو کیا برطانیہ اگر آزادی تھی تو کیا برطانیہ گواہ ہو گیا؟ جو شیطان تو پاکستان کی آزادی مانتا ہی نہیں ہے، کہتے 14 اگست کو تو پاکستانی برطانیہ آزاد ہوا تھا۔ تو اگر برطانیہ آزاد ہوا تھا تو اس کو دوسرے لفظوں میں وہ پھر آزادی بھی بولتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ برطانیہ گواہ ہو گیا۔ تو کیا برطانیہ یا امریکہ کو شیطانی جال اغوا کر سکتا ہے؟ اچھا، ایک اور جو ہے نا بات، میجر جنرل ثناء اللہ نیازی شہید ہوئے، سڑک کنارے بم نصب تھا۔ پہلے بھی کئی پوسٹوں میں نے ذکر کیا کہ یہ 2 دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کئی سالوں کے وقفے سے، یا تو ایک آدمی ہی شہید ہوا ہے یا 2 اس قسم کے 2 نام کے بھی بندے ہو سکتے، اس نام کے 2 بندے بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو نا بہت دکھ بھری جو ہے نا کہانی ہے جو ہم پر مسلط ہے کہ سلالہ چیک پوسٹ میں نیٹو کا بھی لباس پہن کر شیطان مسلمانوں کو شہید کرتا ہے، کیپٹن ظفر کو شہید کرتا ہے۔ 11 سیکٹر میں بھی شیطان برف کا لباس پہن کر جو ہے ہمارے فوجیوں کو شہید کرتا ہے۔ واگا بارڈر میں پریڈ پر بھی دہشت گردوں کا لباس پہن کر ہزاروں لوگ لاہور کا اسپتال بھر گئے۔ ہمیں تو یہ بھی بتاتا ہے شیطان آ کر، یعنی کہ ابلیس رنگ بدل بدل کر پوری زمین پہ ابلیس رنگ بدلتا ہے۔ پھر جو ہے یہ میں نے کچھ واقعات، ہمارے بلوچستان میں بھی 2 ہیلی کاپٹر، ایک 8ویں مہینے میں فوجی ہمارے شہید ہوئے، دوسرے پھر 9ویں مہینے میں۔ تو 8ویں میں شہید کیوں کیا؟ شیطان کا یہاں بھی ایک شیطانی مقصد ہے۔ 9ویں میں کیوں شہید کیا؟ یہاں بھی ایک شیطانی مقصد ہے۔ تو یہ سارے کام ایک ہی شیطان نے کیے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ پوری زمین میں وہ لباس بدل بدل کر پاکستان کے مسلمانوں پر اور پوری زمین کے مسلمانوں پر حملہ آور ہے۔ اب نشتر پارک میں جو مغرب کی نماز میں ہزاروں مسلمان شہید اور زخمی ہوئے، پھر گجرات میں جو فجر اکبر نام کی لڑکی کا ریپ اور قتل ہوا، فجر کی نماز کے دشمن، اللہ کے دشمن، اکبر اللہ کا نام ہے۔ تو یہ پاکستان کے بارڈروں کے بھی دشمن، جیسے بھی سلالہ چیک پوسٹ پہ حملہ، 11 سیکٹر پہ حملہ، واگا بارڈر پہ حملہ۔ اب یہ فجر کی نماز ہی بارڈر کی نماز ہے، یعنی کہ رات جاتی ہے اور دن آتا ہے، اور مغرب کی نماز ہی بارڈر کی نماز ہے، دن جاتا ہے اور رات آتی ہے۔ شیطان جو ہے نا ہمارے دین پہ پہلے حملہ کرتا ہے، اور دین کی بنیاد اور اساس نماز ہے، اور اس کے بعد ہمارے دنیاوی بارڈروں پر حملہ کرتا ہے۔ پوری ملت اسلامی، ہر اسلامی ملک پر حملہ ہے، اور ہر اسلامی ملک کی فوج کا شیطان دشمن ہے۔ بہت سے ایسے اسلامی ملک ہیں ان کو تو فوج بنانے دیتا ہی نہیں شیطان، جو ہے وہ بڑے امیر لوگ ہیں، شہزادے ہیں، تمہیں فوج بنانے کی کیا ضرورت ہے، ہم ہی تمہاری حفاظت کر دیں گے۔ اب ہمارا ٹیلی ویژن مسلمان ہے، رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہے، تو شیطان بعض اوقات صرف رانا ثنا جو نا ٹی وی پہ اگر پٹی دیکھیں نا خبروں کی، صرف رانا ثنا لکھا ہوگا۔ اخباروں میں بھی ایک زمانے میں وکیلوں کی تحریک چل رہی تھی، تو علی احمد کرد ایک وکیل تھا کوئٹہ کا۔ آج تو آپ کو پتہ چلے کہ بلوچستان پہ شیطان کتنا برہم ہے، کہ سیلاب بھی بنگلہ دیش بھی اس کو بنا دیا سیلاب کے ذریعے، پھر وہاں پہ فوجیوں کو شہید کر رہا ہے۔ کوئٹہ میں بڑے واقعات سانحات ہوتے ہیں۔ تو علی احمد کرد کا تعلق بھی جو ہے نا وہ کوئٹہ سے تھا، تو وہ تحریک چل رہی ہے۔ ایک دن شیطان نے اخبار جنگ میں لکھ دیا کہ کرد، نہ علی نہ اللہ، نہیں نہ علی نہ اور احمد،
علی امام علیہ السلام کا نام ہے، احمد آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ اب رانا ثناء اللہ اللہ کا نام ہے۔ مسلمان اللہ کا نام، علی کا نام، نبی کا نام، اسی پہ تو نام رکھتے ہیں مسلمان جو ہے اپنے۔ وہ صرف رانا ثناء لکھ دے گا، یعنی ثناء اللہ نہیں لکھے گا، یعنی اللہ کا نام بھی نہیں۔ تو اس قدر اسلام سے، اللہ رسول قرآن اسلام سے دشمنی چل رہی ہے، اور ہم مسلمان پھر اس کا نشانہ ہے۔ حالانکہ مکمل نام تو رانا ثناء اللہ ہے۔ ایسا ظلم ہمارے اوپر برپا ہے مسلمان ٹیلی ویژن میں۔ لندن میں جب تمام مسلم لیگ کے مسلمان بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور شیطان نے ان کے چہروں پر لال دائرہ کھینچا، بڑے دو بزرگ جو ہیں علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح، تو یہ لال آگ میں جکڑتا ہے شیطان جو ہے مسلمانوں کو۔ یہ آگ ہے یورپ اور امریکہ سے ہی۔ پھر میں نے 2005، 4، 5، 6، 7 میں دیکھا میں نے کہ جتنے مسلمانوں کے VIP لیڈرز ہیں یا اہم شخصیات ہیں وہ ہوائی جہازوں میں سفر کرتی ہیں، تو شیطان ان کی سیٹوں کے اوپر جو ہے نا لال دائرہ کھینچ دیتا ہے کہ اس کو مارنا ہے۔ اتنا کھلم کھلا سرکش شیطانی جال مسلمانوں کا قاتل ہے، ہمارے VIP لوگوں کو شہید کرتا ہے، اس کے بعد عام عوام کو، غریب آدمی تک کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اچھا، سر فیروز خان نون مسلم لیگ کا بزرگ تھا، تو ایوب خان نے اس کا تختہ الٹ دیا اور مسلم لیگ اور فوج دونوں کا نقصان ہو گیا، یعنی سیاسی پارٹی کا بھی نقصان ہو گیا، فوج کا بحیثیت ادارہ بھی نقصان ہو گیا۔ ایک ڈکٹیٹر جو ہے نا اس کو جو ہے نا استعمال کر کے جو ہے نا بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن فیروز ایک خان ادھر اس میں ہے ہندوستان میں، وہ ہندوستان کی جو پاپولر ایک خاندان، بامن خاندان ہے، ہندوؤں میں کوئی بامن خاندان بڑا ہوتا ہے ان کے اندر جو ہے، تو وہ جناب والا اندرا گاندھی کو ٹھوکتا ہے اور سنجے گاندھی کے ختنے کرواتا ہے۔ پتہ نہیں کون سا اس کا بیٹا ہے، راہل گاندھی، سنجے گاندھی، اس سے ختنے کرواتا ہے۔ کبھی ہندوؤں کے بھی ختنے ہوئے۔ تو یہاں ہمارا فیروز خان بے بس ہے، ایک ڈکٹیٹر، اس کا تختہ الٹ دیتا ہے۔ ایوب خان جو ہے، فوج بیچاری دیکھتی رہ جاتی ہے، مسلم لیگ بھی دیکھتی رہ جاتی ہے۔ ایک بندے نے لے گیا شیطانی جال بہت ہی اچھا، اور وہ فیروز خان اندرا گاندھی کو بھی ٹھوک رہا ہے۔ تو فیروز خان کو بھی شیطان استعمال کرتا ہے۔ ہم مسلمان فیروز خان کو ٹھوک جائے گا، ایوب خان اس کو ٹھوک دے گا، ادھر وہ اس کو استعمال کر رہا ہے اندرا گاندھی کے خلاف، لیکن وہ بھی اسلام کے نقصان کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ کیونکہ تو سنجے دت کی پتہ نہیں، سنجے گاندھی ہے پتہ نہیں، راہل گاندھی اس کی انہوں نے ختنہ کروائی، مسلمان قوم کو برباد کرنے کے لیے ایک ہندو کی ختنہ کروا دی۔ اچھا، ایک اور پوسٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ 8 ایسی مشہور شخصیات جنہوں نے شہرت کے لیے اور دولت کے لیے جو ہے نا، پہلے بھی وہ مشہور تھے، شہرت تھی، دولت تھی، لیکن مزید دولت کے لیے انہوں نے اسلام کو توبہ نعوذ باللہ چھوڑ دیا۔ کافی ہیں، زین ملک کوئی ہے امریکہ میں، یا کوئی لندن میں، کوئی اور بڑی شخصیات ہیں۔ ایک شخصیت ہے نا جی، میں آج ایک پہ گفتگو کرتا ہوں، نرگس کوئی ہندوستان کی مسلمان عورت تھی، اس نے فلموں میں وہ ایکٹریس تھی، تو اس نے سنیل دت سے متاثر ہو کر ہندو سے شادی کر لی۔ اب اس کا بیٹے سنجے دت ہیں، کوئی اور ہیں، وہ پیدا ہو گئے، وہ بھی فلموں کے ہیرو بن گئے، اور وہ بھی کبھی چٹی ٹوپی پہن کر جو ہے نا کہتے سنجے دت مسلمان ہو گیا، کبھی امیتابھ بچن کہتے ہیں مسلمان ہو گئے، چٹی ٹوپی سر پر پہن لیے۔ لیکن یہ تو دھوکہ دیتے ہیں، نہ تو سنجے دت مسلمان ہوئے، نہ ہی امیتابھ بچن مسلمان ہوئے، لیکن مائیکل جیکسن جو ہے امریکہ میں، وہ سریعام مسلمان ہوا تھا، لیکن وہ بھی شیطانی جال میں جکڑا ہوا تھا۔ اور بہرحال اب نرگس جو ہے نا جی، یہ 2 حملے ہیں شیطان کے، کہ ایک جو ہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام 12ویں مہینے میں ذبح ہوئے اللہ کی راہ میں، ہم سارے مسلمان قربانی مناتے ہیں، پاکستان بھی 12 مہینے میں، انگریزی کے 12 مہینے میں ذبح ہوا۔ شیطان اتنا مردود ہے کہ جیٹھ ساڑھ ساون تے پھر بھادرودی کی تاریخ ہے، ان کے لیے شیطان مرتا ہے۔ کوئی اسپین میں ایسا کوئی مردود شیطان ہے، اور اسلامی مہینوں کو وہ کھا جاتا ہے،
کہ یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی یہ کیا مہینے ہیں؟ چاند کے چکر میں پڑے چاند دیکھ کر یہ اپنے مہینے طے کرتے ہیں۔ انگریزی مہینوں میں بھی خوش ہے وہ، اور ہندوستان کے مہینوں میں تو بہت ہی خوش ہے وہ۔ پھر جیٹھ کی، بھادروں کی، اور اس کی اسد کی اور کاتک کی کیا تاریخ ہے؟ اتنا مردود ہے وہ اسلام کے خلاف۔ اور اسلامی تقویم جو اسلامی مہینے، ان کو مہاجر پلیت مہینے بولتا ہے۔ ایسا مردود شیطان ہے کوئی اسپین کے اندر ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ تو ہمارا ہجری کیلنڈر ہے، ہجرت کے سال سے یہ کیلنڈر شروع ہوا ہے۔ 12ویں مہینے میں پاکستان شہید ہوا تو حضرت اسماعیل کا واقعہ۔ یہ جو نرگس ہے نا جی، یہ خاتون بڑی مشہور اسلام میں گزری ہے۔ کیسر روم بادشاہ تھا تو روم کا، اور ایک ادھر جو ہے کسرا جو ہے ایران کا بادشاہ، تو وہ کوئی خاتون تھی، وہ روم سے آئی تھی، تو بغداد شریف میں وہ بکی بردے طور خریدی گئی۔ 11ویں امام نے اس کو خریدا، تو وہ 12ویں امام کی والدہ ہے، اس کا نام عربی میں نرگس رکھا گیا، رومی زبان میں اس کا نام کچھ اور تھا، اٹلی میں یا روم میں اس کا نام کچھ اور تھا، عربی میں اس کا نام نرگس رکھا گیا۔ تو وہ 12ویں امام کی والدہ ماجدہ ہے۔ اب نرگس کی شادی ادھر ہو گئی جی سنیل دت سے، اسلامی نام، عربی نام ہے نرگس جو ہے۔ تو وہ تو ایک اس ذات کی دشمنی بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک نرگس جو عام گنہگار مسلمان عورت نے بھی اپنا نام نرگس رکھ دیا، اس کے ماں باپ نے رکھ دیا، بھی اچھا نام ہے یہ۔ لیکن بات یہ کہ یہ تو اس کی زندگی برباد ہوئی۔ پھر سنجے دت جی مسلمان بھی ہے جی، ہندو بھی ہے جی، 6 سے مسلمان ہے، سال کے 12 مہینے 6 سے ہندو ہے جی یہ۔ توبہ نعوذ باللہ، ایسی بربادی ہے اس زمین کے اوپر۔ تو وہ جو ہے بہرحال یہ جو واقعہ ہوا نرگس کا بڑا ظلم ہے۔ یہ کوئی آگ لگ گئی تھی، سنیل دت نے اس کو بچا لیا تھا، وہ محبت میں گرفتار ہو گئی اور شادی کر لی سنیل دت سے اس نے۔ یہ ساری آگ ہی نے ساری بربادی کروائی ہے، یہ تو ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ تو یہ اس کی زندگی برباد ہوئی، لیکن سنیل دت کی اور نرگس کی زندگی اس نے برباد کر دی، اور سنجے گاندھی کی خطرہ ہو کہ اس کی زندگی برباد ہوگی، وہ ہندو ہے، وہ خطرہ اس کے مذہب ہی نہیں ہے، لیکن سارے کام مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے ہو رہے ہیں کہ مسلمان عورت شادی ہندو سے ہو ہی نہیں سکتی۔ سنیل دت ہندو، وہ کہتے ہیں سنجے گاندھی یا راہل گاندھی ہندو ہیں تو ان کی ختنہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو یہ اگر ان کی ذات کی حد تک تباہی ہو تو چلو بھی شیطانی جال ہے، اپنی تباہیاں کر رہا ہے، اور انہوں نے اپنا جال جکڑا ہوا ہے، اپنے اپنے بندے انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ کام جو سنیل دت کر رہا ہے، جتنے ہندوستانی مسلمان ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں، یا پاکستان میں ہیں، یا عرب شریف میں ہیں، شمالی افریقہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، سب کے ساتھ یہی ظلم۔ یہی تو مسلم لیگ کے بزرگوں کے چہروں پہ لال رنگ جو ہے وہ دائرہ کھینچ رہا شیطان جو ہے، یعنی وہ نرگس ہیں، اور وہ سنیل دت کے 10 نمبر آگ میں جکڑے ہوئے ہیں، وہ 9 نمبر نرگس ہیں۔ چلتی ہے کہ 9 سے 12، انڈیا کا ایک فلمی گانا ہے۔ یعنی ایسی مسلم لیگ کو شیطان غدار بولتی ہیں، یہ پوری مسلم لیگ غدار ہے، توبہ نعوذ باللہ۔ یہ سونے ہندوستان کو توڑ دیا۔ جیٹھ بھادو کی جگہ جو ہے محرم، صفر، ربیع الاول کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یہ مسلم لیگ صحیح نہیں ہے، پوری مسلم لیگ کو برا بولتے ہیں۔ وہی تو شیطانی لوگ ہیں جو ہماری پی ٹی آئی یا پی پی یا نون لیگ یا ہماری فوج کو یا ہماری پولیس کو پوری کو غلط بول دیتے ہیں۔ وہ اس لیے بولتے ہیں ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ پوری مسلم لیگ ہی غلط ہے جی، سونا ہندوستان توڑ دیا۔ تو اگر یہ نرگس کی تک ظلم ہوتا تو چلو ان کا ذاتی نقصان ہے، سنیل دت نے نقصان کر دیا نرگس کا، یا سنجے گاندھی کی ختنہ ہو گئی تو اس کا ذاتی نقصان ہے، لیکن یہ سارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، بھلے وی آئی پی ہیں، بھلے غریب مسلمان ہیں، تو ہم سب نشانے پر ہیں۔ تو ان واقعات سے دیکھو کہ واقعہ وہ ہو رہا ہے، اور ہم تو کیا کہا لگا کے ہنس دیتے ہیں کہ وہ دیکھو جی وہ تو کیڑا دین ایمان ہے جی، کسی ہندوؤں نے شادی کرا لی انہیں، اور وہ تو غرق ہو گئی، لیکن ہم کیا ہنس رہے ہیں، ہم بھی اسی شیطانی جال کے نشانے پر ہیں۔ اور وہ شیطانی جال سن بھی رہا ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں او کیڑی کوڑی سی انہیں تو ہندوؤں نے شادی کرا لی انہیں۔ وہ مسلمان کے مردوں کو بھی کوڑی بولتے ہیں، وہ شیطان تو ایسا مردود ہے۔ اور بھارت جو مسلمان او آئی سی کی تحریک میں مبصر کی حیثیت سے شرکت کرتا ہے، تو یہ سنیل دت اور
نرگس کی شادی والی مردود کہانی کا اثر ہے، اور پھر سنجے گاندھی، وہ سنجے دت جو ہے پھر ہیرو بنے گا۔ تو یہ اتنی بڑی بربادی مسلمانوں کی ہے۔ بھارت اگر اسرائیل شامل نہیں، برطانیہ نہیں ہے، امریکہ نہیں ہے، جرمنی نہیں ہے، روس نہیں ہے، چین نہیں ہے، تو بھارت مبصر کس حیثیت سے بن رہا ہے مسلمانوں کی بیٹھک کے اندر جو ہے؟ تو یہ ہے کہ ہمارا جو نانا تھا نا جی، وہ پاکستان میں جو مشرقی پنجاب سے یا ہریانہ سے ہمارا قافلہ یہاں آیا ملتان میں یا ساہیوال میں آیا، تو وہ ہمارا نانا بعد میں آیا تھا۔ وہ ماسٹر تھا، 10 جماعت کا کوئی اسکول تھا، پتہ نہیں مڈل اسکول تھا، وہ 10 جماعت تو پڑھا ہوا تھا، وہ اسکول میں پڑھاتا تھا، بینک مینیجر بھی تھا، وہ 2 عہدے تھے اس کے پاس۔ تو وہ آیا تو بعد میں ہمارے یہاں گاؤں پہنچا، تو لوگ پھر وہ مذاق کرتے تھے۔ سواڑی ایک گاؤں کا نام تھا انڈیا میں، پنجاب جو اس پنجاب، سواڑی خاتون یا عورت کو ہی بولتے ہیں، مطلب ہے پنجابی زبان میں۔ تو اس نے کہا کہ جی جب پاکستان بنا تو میں سواڑی میں تھا، اور پھر میں پاکستان پہنچا بعد میں۔ تو وہ لوگ مذاق اڑائیں، شاہ جی تو پھر سواڑی ہاں میں تھے، پھر تو بندہ کی میں بنیا تو میرا نانا پھر وہ وضاحت کرتا تھا، بھائی نہیں وہ گاؤں کا نام سواڑی تھا، تو میں وہاں پہ تھا، وہاں سے میں آیا۔ تو بات یہی ہے کہ پاکستان کی کچھ مشہور شخصیات ہیں، جیسے کاظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح بنا، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو بنا، ممتاز دولتانہ جو پورے پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، وہ بھی، اس کی بھی خواتین، ابھی ایک نتاشا دولتانہ ہے اور دوسری تہمینہ دولتانہ ہے، اور پھر مجیب الرحمان کی وہ حسینہ واجد بنی، اور ضیاء الرحمان کی خالدہ ضیاء بنی، اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ ٹیپو سلطان ہمارا ایک مشہور واریر تھا، تو اب ڈیفنس انالسٹ جو ہے ماریہ سلطان کو اس کا انٹرویو لیتے ہیں، اور شیطان میرے کو کہتا ہے دیکھو ٹیپو سلطان کہاں، ماریہ سلطان کہاں۔ تو یہ مسلمانوں کو سواڑی بناتے ہیں، مردوں کو عورتوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ جیسے اب جاوید اقبال صاحب، علامہ اقبال کا بیٹا تھا، بڑا شریف آدمی، ہم نے تو سنا بھی جج بھی رہ چکا ہے۔ جب اتنے بڑے عہدے پہ ہوتا ہے، اتنے اچھے باپ کا بیٹا، پھر جج بھی رہا، تو کچھ تو عزت کا خیال انسان کو ہوتا ہے۔ اب طیبہ گل کا ایک معاملہ چھیڑا گیا، وہ حقیقت کیا اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بھی وہی معاملہ ہے کہ ہمارے بندوں کو سواڑیاں بنایا جاتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہمارے تمام شہداء کو، بھلے وہ عوامی آدمی ہیں، سیاسی لوگ ہیں، یا ہماری سرکار کی فوج کے لوگ ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دیں، اور ہمیں ان شہیدوں کی پناہ میں رکھتے ہوئے اس مردود آگ سے بچائیں، اور مسلمان مرد جو ہے نا وہ کام کرے۔ بنگلہ دیش میں بھی خالدہ ضیاء اور حسینہ واجد جو ہے، جو مجیب الرحمان اینڈ ضیاء الرحمان کنورٹ انٹو دا خالدہ ضیاء اینڈ حسینہ واجد، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ممتاز جاوید دولتانہ، نواب آف کالا باغ، پاکستان کے گورنر، پاکستان کے وزیر اعلیٰ، اور قائد اعظم محمد علی جناح، اور ذوالفقار علی بھٹو، اور جتنے مسلم لیگی، ممدوٹ جو ہے، ایک ممدوٹ بڑا نواب تھا، رشتہ داری تھی فاروق لغاری سے اس کی، یہ فاروق لغاری کو بھی عافیہ ممدوٹ بناتے ہیں، تو وہ بھی، اس کی بھی کوئی ممدوٹ خاتونی MNA ہے ابھی لاہور میں جو ہے۔ تو یہ جو سواڑیاں بنائے جا رہے مسلمانوں کو، یہ بڑا ظلم ہے، اور مرد مرد ہے، عورت عورت ہے، اور اللہ تعالیٰ شیطانی جال سے مسلمانوں کو نجات دے، اور پاکستان کو اندرونی بیرونی خطروں سے محفوظ فرمائے۔ اور پاکستان میں جو ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اس ظلم کے خلاف دین اسلام پر عمل کر کے جو ہے نا لڑنا چاہیے، اور اس کو دور دفع دھکیلنا چاہیے۔ اس سے سارے اسلامی ملکوں کا، اور امریکہ، یورپ میں جو مسلمان رہتے ہیں ان سب کا فائدہ ہوگا، اور ہندوستان میں جو مسلمان بستے ہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ یہ سنیل دت اور دلیپ کمار وغیرہ کہانیوں سے ان کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ، الہی آمین۔